آپ کے اندر شرم مر گئی ہے. میں چیخے مار رہا ہوں 15 سال سے کہ آپ کے ملک کو کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, آپ کے ملک کو موضوعات سے ہٹا دیا گیا. ہم نے مرد کو رگڑا ہے پچھلے 15-16 سالوں سے بلا وجہ, یہ سوچے بغیر کہ وہ کس قدر تکلیف سہتا ہے, کس قدر محنت کرتا ہے, کس قدر ذلت اٹھاتا ہے بار بچوں کے لیے پیسے کمانے کے لیے. ہر ڈرامے میں مرد کی تو روغل دینا ہے. وہ یہاں یہ جو باقی کریٹر مناپلی ہے, ون اینڈ اونلی کریٹو تو بہت سارے ہیں نا, اس کے نور کی بوندیں جن کو عطا ہوئی ہیں. اس کے بعد ہے کچھ لوگ منجی پیڑھی ٹھوکتے ہیں. منجی پیڑھی ٹھوکتے ہیں مطلب آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کا کوئی قدر بھی سوچتا ہوگا جس کے ساتھ آپ کھیلتے کود رہے, یار ایڈی کیڑی گل آ گئی ہے, میں بھی ہوسٹنگ کر لینا. اٹس ناٹ اے چائلڈز پلے. بالکل اسی طرح سوچا ہوگا کہ اے لکھن لگ پیا ہے تو میں بھی لکھ لینا. نہیں ہوتا, یہ اس کی دین کے بغیر نہیں ہوتا. تو وہ چیزیں یہ کرتے کرتے آپ ایک دن اس جگہ پر پہنچتے ہیں جب آپ کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ نہیں, مجھے وہ بھیک مانگنی پڑے گی, اور یہ بھیک اتنی معتبر ہے کہ ہم صرف اس سے مانگتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ادیبوں میں وہ مذہبی یا روحانی رنگ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے منٹو جیسا افسانہ نہیں, کالا کوٹ نہیں آ رہا, یا یہ اب تحقیق یا تحریک اب کیسے آئے گی؟ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ افسانہ جو ہے چونکہ مر چکا, افسانے کی صنف جو ہے وہ مر چکی ہے. یا ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہو جائے تو افسانے ختم ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ڈرامہ ہے, ایک ہی راستہ ہے بس. یا ناول بھی ختم. ناول بھی آلموسٹ ختم ہے, آپ کو نہیں معلوم؟ ٹھیک, سب کو معلوم ہے. اتنا بڑا ناول لے کے کون پڑھ رہا ہے؟ ٹھیک, لوگ پیپل گو ٹو دی سوشل میڈیا, چھوٹے چھوٹے کلپس دے انجوائے, ان کے ٹیکسٹ انجوائے کر لیتے ہیں. ڈرامہ از اسٹل اے تھنگ جس کو دیٹ از بینگ کنٹینیوسلی واچڈ. وہی ایک راستہ رہ گیا اب تربیت کرنے کا. اس صنف کا اخلاقی پہلو کیا ہے؟ ڈرامہ اگر زندہ ہے تو اس صنف کا اخلاقی پہلو کیا ہے؟ ہر چیز دیکھیے, میرے اور آپ کے اندر نا بیک وقت ولن اور ہیرو موجود ہوتے ہیں. درست. جب میں اپنے ولن کو دبا لوں گا تو آپ سب کو اچھا آدمی لگوں گا, اگر میں اپنے ولن کو نہیں دبا پاؤں گا تو آپ سب کہیں گے یہ برا آدمی ہے. اسی طرح یہ لکھنے والے کی اختراع ہے, اور اس کو قبول کرنے والے کی اختراع ہے کہ میں نے کیا میسج دینا پبلک کو. کیا یہ میں نے گند چلانا ہے؟ گند بھی دیکھا جاتا ہے, یو نو اٹ. اس کا نقصان ہو رہا ہے. بہت سارے ہم ٹاپکس اٹھاتے ہیں اور سٹیریوٹائپ شروع ہو جاتے ہیں, ساس بہو. مطلب یہ کسی ایک ڈرامے میں نہ سکھایا گیا کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے. ساس بھی ماں ہوتی ہے, یا اس کے ساتھ تو آپ اپنی ماں سے زیادہ وقت گزارتے ہیں. بالکل. آپ کو یہ نہ سکھایا گیا کہ نند سے بڑی سہیلی اور دوست بہن کوئی نہیں ہے. بالکل. آپ نے ان کی برائیاں جو ہیں, آپسی برائیاں, ان کو ڈسکس کیا, اور ہیروئن کو آپ سمبل بنا لیتے ہیں کہ اس کو غلطی کوئی نہیں وہ کرتی. تو ہمارے ہاں کہیں باعث آیا. پھر کیا ہوتا ہے والوں میں باعث ہے. جی میں آپ کو بتاؤں پرابلم کیا ہے. میں اب یہ نہیں کہنا چاہتا. آپ اس وقت رائٹر نہیں ہوتے جب آپ صرف اپنا تجربہ لکھتے ہیں جو آپ پر بیتی ہوتی ہے. آپ اس وقت رائٹر نہیں ہوتے, آپ بیتی لکھ کے آپ رائٹر نہیں ہوتے. تو نارملی کیا پرابلم ہے کہ ہمیں اگر کسی مرد نے بے وفائی کی ہے تو ہم نے ہر ڈرامے میں مرد کی تو روغل دینا ہے. وہ ٹھیک. اگر ہمارے کسی اپنا عورت نے, مطلب یہ معمولی واقعات نہیں ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جس طرح ہم نے مرد کو رگڑا ہے پچھلے 15-16 سالوں سے بلا وجہ, یہ سوچے بغیر کہ وہ کس قدر تکلیف سہتا ہے, کس قدر محنت کرتا ہے, کس قدر ذلت اٹھاتا ہے بار بچوں کے لیے پیسے کمانے کے لیے. ہم نے صرف اس کی انا کے بیس پہ مرد کو گالی دی اور رج کے دی. حسب توفیق یہ ٹرینڈ تھا. پھر ان ہاؤس ود ان فیملی ریپ دکھانے شروع کیے. ارے خدا کے واسطے, مطلب ایک گناہ جو ہے جس پر تھوک دینا چاہیے, اگر یہ ہوتا بھی ہے تو اس کو آپ سلور سکرین پر دکھا رہے ہیں. اگین آپ مرد کی بےزتی کر رہے ہیں. تو آپ صرف اپنے باپ اور بیٹے کی بےزتی نہیں کرتے, باقی سب کے باپ اور بھائی کی بےزتی کر رہے ہیں. دس از ویئر یو آر رانگ. بالکل. ہاں, یا پھر اس ڈرامے کو لکھتے ہوئے کہیے کہ میرا باپ بھی ایسا ہی ہے, میرا بھائی بھی ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ ڈومیننس آ کیسے گئی اس چیز کی کہ آپ مرد کو نیچا کریں؟ اور میں 15 سال پہلے آپ کو بتاؤں, میں بلال کتب صاحب, میں چیخے مار رہا ہوں 15 سال سے کہ آپ کے ملک کو کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے,
آپ کے ملک کو موضوعات سے ہٹا دیا یہ گیا ہے کہ چیخیں صرف آپ مار رہے ہیں یا صرف میں مار رہا ہوں. میں آپ کے ملک کو موضوعات سے ہٹا دیا گیا ہے, جو وہ موضوعات جو آپ کو آپ کے نارمز اور آپ کے دین کی طرف لے کے جاتے تھے. دین آپ کا ماڈرن موسٹ ریلیجن ہے دنیا کا. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. آج آپ وہاں پہنچے ہیں. بہت اچھا. کل کی بات ہے, آپ ایسی باتوں کے اوپر کوئی کسی گھر میں کوئی لڑکی یار کہہ سکتی تھی کسی کو؟ سوال ہی نہیں اب کیا مجھے بتائیے 30 سال بعد کیا دین بدل گیا ہے؟ سوال ہی نہیں یا نیا نعوذ باللہ کو پروفٹ آ گیا جس نے آپ کو بتایا کہ اب یہ کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے اندر شرم مر گئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ لفظ لڑکوں نے ڈالے لڑکیوں کے, یہ جو پرائڈ لیتی ہے نا کہ دے آر گیٹنگ انڈیپینڈنٹ, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لفظ لڑکوں نے ڈالے ان کے منہ میں. 64% کی تعداد ہے. خدا کی قسم, یہ مردوں کے چونچلوں کی ساری سزائیں بعد میں یہ لڑکیاں بھگتتی ہیں. اب کیا ہو گیا ہے؟ ہر بندے کو, ایون دکاندار تک کو کہتا ہے یار یہ نہ کر, یہ نہ کر, یہ چل رہا ہے. لفظ بدل دیتے ہیں نا. لفظ دیکھیے آپ, مجھے لفظ کمیونیکیشن کی بنیاد ہے. بے شک. ہاں, جب کمیونیکیشن میں ایسا لفظ آپ چن لیں گے جو بے حیائی کا ہوگا, بہت آگے لے کے اور آپ اس کو کیا نام دیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بڑی نازک بات ہے. یار اور دوست میں بڑا فرق ہے. وہ ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے گاڑی میں چچا بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, تو میری چچا کی بیٹی نے یہ لفظ استعمال کر لیا. یقین کریں چلتی گاڑی میں, اس وقت 12, 14, 16 سال کے ہوں گے. چچا نے جو اس کو جملہ آگے سے کہا جو کہ میں سنا نہیں دوبارہ سکتا, آج بڑھاپے میں بھی خدا کی قسم وہ سوچ نہیں سکتی کہ وہ لفظ استعمال. قمر بھائی, اب وہ جو درست کرنے والا انداز تھا نا, وہ بھی مسنگ لنک لگ رہا ہے کہ کوئی کسی کو درست بھی نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں رہا, ہمارے یا اس کے کاؤنٹر کو میں آپ کو ایک عرض کروں, ہمارا سب سے بڑے, ہم ملٹیپل گناہوں کے مرتکب ہوئے. ملٹیپل گناہوں کے مرتکب ہوئے ہمارے یہاں. مجھے ایک بات بتا دیجئے, دنیا میں کوئی ملک ہے جس نے اپنی زبان کے علاوہ کام کیا اور ترقی کر لی ہو؟ نا, بالکل نہیں. نا. اب آتے چلے جائیے, میں ملٹیپل پر جا رہا ہوں. ٹھیک. مجھے بتائیے, یہ غلطی اور گناہ نہیں ہے ممبر پر جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ انگریزی کے خلاف نہیں نکلے؟ یہ غلطی ہوئی. آج تک میں نے اپنے جمعے کے ایک واعظ میں نے نہیں سنا کسی مولوی نے, کسی عالم نے کہا ہو کہ ایجادات کرو. آپ ایجادات کن کی استعمال کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی, اور پھر گالی دیتے ہیں ان کو. کیسے؟ جن کے آپ محکوم ہیں, جن پر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور آپ کہیں اپنے وہ 800-900 سال پہلے کے سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں. جیسے میرا ماموں بڑا پہلوان تھا. آپ کیا ہے؟ کوئی ایسا سائنسدان نہیں ہے جسے سزائے موت ہم نے خود نہ دی. جی. آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں مجھے یہاں کوٹ کرنا ہے, کہ روزہ رکھ کے آپ نے وضو کرتے ہوئے سانس روک لینا ہے. مطلب اللہ اکبر. اگر آپ, اور وہ وہاں انڈیا میں وہ 3 جو بڑی یونیورسٹیاں ان کے کیمپس کھل رہے ہیں, اور آپ یہاں پر لگا کے رکھا ہوا ہے اپنے قوم کو, روزے مستنجے میں اس کے بعد آپ توقع کرتے ہیں